نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز کی نامی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سحری اور افطاری کی سنتیں اور برکتیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر بے پایاں فضل اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ سیام رمضان المبارک جیسی عظیم اور بابرکت نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی ہر سات میں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، جس میں مرجھائے ہوئے ایمان پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں، تاریک دل نور الہی سے جگمگا اٹھتے ہیں، اور ایک گناہ گار بندہ اپنے رب رحیم و کریم کے بے حد قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گویا اس پورے مہینے کی مشقت کا، بھوک اور پیاس کا بنیادی مقصد ہمارے اندر خوف خدا اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ آج کی اس بابرکت اور نورانی نشست میں ہم روزے کے دو انتہائی اہم اور بنیادی ستونوں یعنی سحری اور افطاری کی سنتوں، ان کے روحانی ثمرات اور برکات پر گفتگو کریں گے، تاکہ ہمارا روزہ محض رسم نہ رہے بلکہ ایک حقیقی عبادت بن جائے۔ سامعین محترم، یاد رکھیے کہ روزہ محض صبح سے شام تک خود کو بھوک اور پیاس میں مبتلا رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ صبر، شکر، تقوی اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے اور مضبوط بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک روزے دار کے دن کا آغاز سحری کی برکتوں سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام افطار کی رحمتوں پر ہوتا ہے۔ یہ دونوں اوقات یعنی سحری اور افطاری رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بے حد مقبول اور دعاؤں کی قبولیت کے خاص لمحات ہیں۔ سحری کی عظمت اور برکت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رحمت للعالمین، محسن انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت رکھی گئی ہے۔ یہ برکت صرف جسمانی طاقت، توانائی اور دن بھر کی بھوک پیاس برداشت کرنے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی قوت کا بھی سرچشمہ ہے۔ سحری کا لقمہ انسان کو پورا دن رضائے الہی کے حصول اور عبادت کے لیے باطنی طور پر تیار کرتا ہے۔ سامعین محترم، سحری کا وہ پرنور وقت دراصل گہری نیند کی قربانی دے کر اپنے رب کو منانے، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے، سچے دل سے استغفار کرنے اور تہجد کی سعادت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ یہ رات کا وہ آخری پہر ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتی ہے اور پکارنے والے کو جواب دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مقرب بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کی تعریف فرماتے ہیں کہ وہ سحر کے وقت اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ وہ انمول کھڑیاں ہیں جب بندے کی ہر جائز التجا شرف قبولیت پاتی ہے، خطائیں بخش دی جاتی ہیں اور آسمان سے رحمتوں کے خزانے لٹائے جاتے ہیں۔
سحری کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت سنت یہ ہے کہ اس سے مؤخر کیا جائے، یعنی فجر کا وقت داخل ہونے کے قریب کھایا جائے۔ اس عمل میں جہاں ایک طرف امت کے لیے طبعی آسانی اور سہولت رکھی گئی ہے، وہیں دوسری طرف اس میں سنت رسول کی کامل پیروی کا بے پناہ اجر بھی پوشیدہ ہے۔ سامعین محترم، جب ہم سحری کے دسترخوان پر بیٹھیں تو ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جو ہمیں ہمارے دین نے سکھائے ہیں۔ سحری کا آغاز ہمیشہ اللہ کے بابرکت نام یعنی بسم اللہ سے کیا جائے۔ دسترخوان پر رکھی گئی غذا حلال، پاکیزہ اور سادہ ہونی چاہیے۔ اسراف اور فضول خرچی جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سحری میں پانی اور خاص طور پر کھجور کا استعمال نہایت باعث برکت ہے۔ یہ وقت محض پیٹ بھرنے یا دنیاوی باتوں میں ضائع کرنے کا نہیں ہے، بلکہ سحری کے ان بابرکت لمحات میں ہماری زبانوں پر درود پاک، استغفار اور تلاوت قرآن مجید جاری رہنی چاہیے۔ غرض یہ کہ سحری کا ہر لمحہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑنے اور اسے مزید مستحکم کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ سامعین محترم، سحری کے بعد جب روزے دار پورا دن اللہ کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے تو پھر افطار کا وہ روح پرور اور نورانی وقت آتا ہے جس کی فضیلت اور عظمت بھی بے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی خاص دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ قیمتی اور نازک لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے رب کے حکم پر پورا دن صبر کی بھٹی سے گزر کر سرخ روح ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس صبر اور قربانی کو اپنی بے پناہ رحمت اور دعاؤں کی قبولیت سے نوازتا ہے۔ سحری میں تاخیر سنت ہے، جبکہ اس کے برعکس افطار کے وقت میں جلدی کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ افطار کے وقت کا داخل ہوتے ہی بلا وجہ تاخیر کرنا خلاف سنت عمل ہے اور ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، افطار کے لمحات کو بھی ہمیں مسنون آداب کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے۔ افطار کا آغاز پاک عدد میں کھجور سے کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ پی کر روزہ افطار کرنا چاہیے۔ افطار کے وقت کی مخصوص دعائیں پورے یقین کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس وقت مانگی گئی دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو، خاص طور پر غریبوں اور مستحقین کو افطار کروانا انتہائی اجر و ثواب کا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے گا اسے بھی اس روزے دار کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، اور اس سے روزے دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ وقت شکر گزاری، انتہائی عاجزی اور اللہ کی طرف مکمل رجوع کا وقت ہے۔ اس لیے افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر ہمیں ہر قسم کی غفلت، دنیاوی بحث و مباحثے اور فضول گفتگو سے خود کو بچانا چاہیے۔ سامعین محترم، اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو سحری اور افطار محض کھانے پینے کے اوقات نہیں ہیں،
بلکہ یہ دونوں ہماری ایک کڑی روحانی تربیت کرتے ہیں۔ سحری ہمیں یہ عظیم سبق سکھاتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو انسان اپنی سب سے پیاری اور میٹھی چیز یعنی اپنی نیند کو بھی بلا جھجک قربانی دے دے۔ دوسری طرف افطار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب طویل صبر اور مشقت کے بعد اللہ کی نعمتیں سامنے آئیں تو انسان تکبر یا حرص کا شکار ہونے کی بجائے انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ یہ دونوں اوقات ہماری زندگیوں میں نظم و ضبط، وقت کی پابندی، اعتدال اور حقیقی تقوی کا بیج بوتے ہیں۔ سامعین محترم، لیکن آج کے اس پرفتن اور مادی دور میں ہم سے کچھ ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں جن کا تدارک بے حد ضروری ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے ان خالص روحانی اور بابرکت لمحات کو ایک سماجی رسم اور نمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہمارے دسترخوانوں پر فضول خرچی، انواع و اقسام کے کھانوں کی نمائش اور ریاکاری عام ہو چکا ہے۔ حالانکہ رمضان المبارک سادگی کا، عبادت کا، اپنے نفس کو کچلنے کا اور سب سے بڑھ کر خدمت خلق کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس ماہ مقدس میں اپنے غریب اور نادار رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ مساجد کی آباد کاری اور مستحق افراد کی خاموشی سے مدد کرنی چاہیے۔ اپنے گھروں میں ایک ایسا پاکیزہ اور روحانی ماحول پیدا کرنا چاہیے جہاں دنیاوی شور و غل کی بجائے ذکر و اذکار کی صدائیں گونجیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنی آنے والی نسلوں اور بچوں کو روزہ، سحری اور افطار کی سنتوں کی عملی تعلیم دینی چاہیے۔ سامعین محترم، آئیے آج ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور یہ سچا عہد کریں کہ ہم اپنے اس رمضان کو مکمل طور پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھال کر گزاریں گے۔ ہم سحری اور افطار کو محض روایتی کھانے کا وقت نہیں بلکہ خالص عبادت بنائیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی زندگیوں کے ہر پہلو کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور کریں۔ اور اب اس بابرکت اور پرنور محفل کے اختتام پر آئیے نہایت عاجزی، انکساری اور گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے پروردگار کے حضور دعاؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا لیجئے اور دل میں آمین کہتے جائیے۔ اے ہمارے پروردگار، اے زمین و آسمان کے مالک، ہمیں اس رمضان المبارک کی حقیقی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں سحری اور افطار کی وہ تمام پوشیدہ برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما جن کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے روزوں کو، ہماری سجدوں سے سجی نمازوں کو اور ہماری ان گناہ گار زبانوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش دے۔ اے رب کریم، ہمارے اعمال میں اخلاص کا نور بھر دے اور ہمیں مرتے دم تک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر چلنے والا سچا امتی بنا دے۔ اے غفور الرحیم، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہماری دن اور رات کی لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے تاریک دلوں کو نور ایمان سے روشن کر دے۔ ہمارے بے سکون گھروں کو امن، محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔
ہماری اولادوں کو نیک، فرما بردار اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے شافی مطلق، جو ہسپتالوں میں یا گھروں میں بیمار پڑے ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما کر دلی سکون عطا فرما۔ جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، اور جو بے روزگار ہیں انہیں اپنے خزانوں سے رزق حلال وسیع اور بابرکت رزق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھنا، اور روز قیامت اپنے فضل سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور اپنے حبیب کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ، جس طرح تو نے رمضان میں ہمیں نیکی کی توفیق دی، رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی پر استقامت عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، ہماری اس حقیر اور معمولی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس سے دنیا و آخرت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔